एक दिन में तकरीबन 2 घंटे यहाँ गुजारना चाहता हूँ और मेरे लिए अगर एक आध किसी क्लास में मैं शामिल हो जाऊँ तो मुझे बड़ी सादत होगी इसकी। ये अशार क़िबला मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब पर बिल्कुल सादिक आते हैं। मेरा शुमार पहले कहीं पत्थरों में था, मेरा शुमार पहले कहीं पत्थरों में था, उस्ताद ने तराश के इसे हीरा बना दिया। तरह की काविशें देखकर और लोगों के जज्बात और उससे वाबस्तगी देखकर ये बात पूरे तयक्कुन से की जा सकती है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। वो ख्वाब जो हम सन 82 में गुजरावाला में बैठ के देखा करते थे, आज उस ख्वाब की ताबीर देख नहीं रहा, उस ख्वाब की ताबीर पे अमली मरहले में शरीक भी हूँ। तो आप हजरात से मेरी ये दरख्वास्त है जो आज फाजिल हो रहे हैं और जो उलमा हैं कि इस काम को जिसका बेड़ा उठाया है हज़रत उस्ताद साहब ने, दीन और दुनिया को दोनों को साथ लेके चलने वाला, इस निज़ाम के ज़रिए से हमें पाकिस्तान को एक नया हल देना चाहिए। जामियातुर रशीद जिस लाइन पे अल्हम्दुलिल्लाह चला है उसमें खुशी की बहुत सारी बातें, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसके नतीजे में दीनी तालीम के अंदर तनव्वुअ पैदा हो। मैं कई कन्वोकेशन में जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के, आप मुझे अगर किसी भी कन्वोकेशन में इस तरह का नज़्म व ज़ब्त दिखा दें, एक भी यूनिवर्सिटी में जहाँ के अंदर ये 6,000-7,000 लोग बैठे हों और आवाज़ बिल्कुल खामोशी हो, ये कभी हो नहीं सकता सिवाय इसके कि एक एक फ़र्द जो इसमें यहाँ बैठा है वो इस बात का कायल है कि मैं जहाँ बैठा हूँ वो उससे कुछ यहाँ से मैं लेने के लिए आया हूँ, इनकी जो बातों को सुनकर मैं अपने आप को ठीक करने के लिए आया हूँ। यही काम है जामियातुर रशीद का जिनका जो उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है। हम एक अदना से खादिम हज़रत आप लोगों के, हम माशरे में समझना चाहिए कि हम सब सपोर्टर और हमें सबको साथ रहना है। जहाँ भी अच्छा काम हो रहा है वहाँ हम सबको साथ रहना है इंशाअल्लाह, और हम आप सबके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की नुसरत साथ लिए चुप सादा की मंजिल को हो लो, ये वक्त बता देगा सबको तकरीब हो या तामीर हो। 5 मार्च 2023 जामियातुर रशीद का सालाना कॉन्वोकेशन और अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी की तारुफी तकरीब। ये पुरवकार इज्तिमा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। अलविदा अलविदा अलविदा। पहला हिस्सा बादज़ नमाज असर ता आज़ान मग़रिब, जिसकी सदारत शेखुल हदीस जामिया नुसरतुल उलूम गुजरांवाला मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब ने की। इस नशिस्त के मेहमान खुसूसी आमिल कामिल मौलाना मूसा खान रूहानी बाजी रहमहुल्लाह के फर्जंद अर्जुमंद मौलाना ज़ुबैर रूहानी बाजी थे, जबकि खिताब खुसूसी शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया इमदादिया फैसलाबाद मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब का था। इस नशिस्त में जामियातुर रशीद के शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान, हुफ़ाज़ अरबिक एंड इंग्लिश लैंग्वेज के बच्चों और कुल्लियतुल क़िराअत, कुल्लियतुद दावा और तदरीबुल मुअल्लिमीन के फ़ज़ला को असनादो इनामात से नवाजा गया है कि उम्मत के जवानों को हमें ही तो जगाना है। इज्तिमा की दूसरी नशिस्त का आगाज नमाज मगरिब के बाद हुआ। इस नशिस्त का उन्वान था तारुफी तकरीब अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी, जिसकी सदारत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने की। इस नशिस्त से खुसूसी खिताब चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब का था। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये यूनिवर्सिटी एक अच्छा पाकिस्तान के अंदर नया ट्रेंड लाएगी और दीनी और दुनियावी तालीम की कम्बिनेशन करके पाकिस्तान के लिए नए रास्ते खोलेगी। नशिस्त में अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के तारुफ पर डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। वाइस चांसलर अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी डॉक्टर ज़ीशान अहमद साहब ने अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के विजन, मिशन और अहदाफ व मकासद को प्रेजेंटेशन के जरिए वाज़े किया। सदर मजलिस वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने कलीदी खिताब में अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के विजन को सराहते हुए कहा, ये बहुत ही खुशाइंद है कि हम मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का एक इम्तिजाज इधर पैदा कर रहे हैं, जो कि आगे जाके हमारे मुल्क के लिए हर शोबे में मेमार पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम नजर वली की हो दिक्कत, महमूद के सोज की तुम हिद्दत, अशरफ की जली। इस नशिस्त के इख्तिताम पर तखस्सुस फ़ी फ़िक़्हिल मुआमलातिल मालिया, तखस्सुस फ़िल लुग़तिल अरबिया, तखस्सुस फ़िल लुग़तिल इंजलीज़िया, कुल्लियतुल फ़ुनून और अल एहसान कोर्सेज़ के दर्जनों फ़ज़ला को असनादो इनामात से नवाजा गया। चमन के वो बने ज़ीनत, किताबों के सफर के बाद भी
عظیم الشان فقید المثال اجتماع کی تیسری اور آخری نشست JTR پاسنگ آؤٹ سیرمنی کے عنوان سے تھی، جس کی صدارت گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری صاحب نے کی۔ اس نشست کے مہمان خصوصی چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور شاہ تھے، جبکہ خطاب خصوصی معروف مذہبی اسکالر اور جامعہ نصرت العلوم گجرانوالہ کے شیخ الحدیث مولانا زاہد الراشدی صاحب اور سیکرٹری دفاعی پیداوار اور سابق کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہمایوں عزیز صاحب کا تھا۔ چلو آؤ سناتا ہوں ایک دل سوز نغمہ ہے۔ اختتامی نشست کا سب سے اہم سیگمنٹ دورہ حدیث شریف سے فارغ التحصیل ہونے والے 136 فاضلان رشید کی دستار بندی تھی، جن کے سروں پر سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم صاحب اور دورہ حدیث شریف کے اساتذہ نے دستار فضیلت اور دست شفقت رکھا۔ سے ہم بنے روشن ستارے ہیں، ہمیں اب جاں سے بڑھ کر جامعۃ الرشید کے سالانہ کانوکیشن اور تعارفی تقریب الغزالی یونیورسٹی سے خطاب کرنے والی دیگر تمام شخصیات کی فہرست و کمنٹس پیش خدمت ہیں۔ محتمم جامعہ اشرفیہ و خطیب جامع مسجد مہابت خان پشاور مولانا طیب قریشی صاحب۔ جامعۃ الرشید نے چند سالوں میں جو ایک سمت متعین کی، ایک سمت دکھائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہبی حلقوں اور ہمارے مدارس کے لیے وہ ایک روشن باب ہے۔ معروف صحافی و کالم نگار جناب جاوید چودھری صاحب۔ میں جامعہ کے پہلے کانوکیشن میں بھی آیا تھا اور بڑا پرانا تعلق اس جامعہ کے ساتھ، اور جتنی صفائی میں نے یہاں پہ دیکھی مجھے آج تک ذہن میں یاد ہے، اور مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ مدارس کے اندر بھی صفائی ستھرائی کا بندوبست باقاعدہ کیا جا سکتا ہے۔ معروف صحافی جناب سلیم صافی صاحب۔ جامعۃ الرشید اور مفتی عبدالرحیم صاحب کے ہم دل سے قدردان ہیں، اور دل سے اس بنیاد پہ قدردان ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کام ریاست کے کرنے کا ہے وہ مفتی صاحب اور جامعۃ الرشید وہ کر رہے ہیں۔ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان اور افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر جناب صادق خان صاحب۔ جامعۃ الرشید میری نظر میں ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے، اور مجھے امید ہے کہ غزالی یونیورسٹی بھی ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہوگا۔ وائس پریزیڈنٹ FPCCI جناب سلیمان چاولہ صاحب۔ وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہوں اور مجھے سعادت حاصل ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ چیزیں دیکھوں، تو اس میں جو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے وہ آپ یقین کریں ناقابل بیان ہے۔ وائس پرنسپل جامعہ بنوریہ عالمیہ کراچی مولانا فرحان نعیم صاحب۔ یہ ایک زمانہ تھا ہم دیکھتے تھے کہ کسی کو دینی تعلیم حاصل کرنی ہوتی تھی تو وہ مدارس کی طرف رخ کیا کرتے تھے، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہوتی تھی تو وہ یونیورسٹیز اور کالج کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ لیکن الحمدللہ یہ ایک ایسا خواب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایک ایسا ادارہ یہاں پہ قائم کیا جامعۃ الرشید کہ ایک چھت کے نیچے 2 تعلیمی امتزاج یہاں پہ لے کے چل رہے ہیں۔ معروف مذہبی اسکالر مفتی طارق مسعود صاحب۔ میرا تعلق جامعۃ الرشید سے 27 سال سے ہے۔ آدھی سے زیادہ زندگی میں نے جامعۃ الرشید کی انتظامیہ کے ساتھ اور اپنے شیخ و مرشد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے ساتھ گزاری۔ تو الحمدللہ میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کی محنت سے الحمدللہ ایک ایسی جماعت تیار ہوئی ہے جس کی نیچر میں پازیٹیوٹی ہے، اور وہ ملک کے لیے مضبوط بنیادوں پر کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ رہتے تھے، ہمیشہ ساتھ پڑھتے تھے، کہ لڑتے تھے جگڑتے تھے مگر وہ دل میں بستے۔ جامعۃ الرشید کے سالانہ کانوکیشن اور الغزالی یونیورسٹی کی تعارفی تقریب میں منسٹر آف یونیورسٹی اینڈ بورڈز جناب اسماعیل راہو صاحب، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن سندھ ڈاکٹر سید طارق رفیع صاحب، وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب، وائس چانسلر NED یونیورسٹی ڈاکٹر سروش حشمت لودھی صاحب، CEO JDOT جناب سہیل حامد خان صاحب اور سیکٹر کمانڈر جناب بریگیڈیئر شبیر صاحب سمیت تمام طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے 6000 سے زائد مدعو مہمانوں نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید اور چانسلر الغزالی یونیورسٹی مفتی عبدالرحیم صاحب نے اپنے اختتامی خطاب میں تمام حضرات کی شرکت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا، میرے لیے آج بہت مسرت کا دن ہے، مسرت کے لمحات ہیں اور خوشی کے لمحات ہیں کہ جس مشن کو 20 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، آج اس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے
ایسی شخصیات عطا فرماتی ہیں جن کے پاس علم بھی ہے، دانش بھی ہے، وسائل بھی ہیں، سمجھ بھی ہے، تجربہ بھی ہے. اور اس وقت میرے سامنے بہت بڑی تعداد اہل علم کی یہاں تشریف رکھتی ہے. میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، خاص طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب کو، اور گورنر سندھ جناب کامران خان ٹیسوری صاحب کو، لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز صاحب جو سابق کور کمانڈر کراچی ہیں، ان کی تشریف آوری میرے لیے بہت باعث مسرت ہے، اس حوالے سے کہ وہ اپنے پورے تجربے کے جو ان کا تجربہ ہے ماشاءاللہ مختلف جگہوں میں جو انہوں نے کام کیا ہے، وہ اپنا تجربہ الغزالی یونیورسٹی اور ہمارے تعلیمی نظام کو ماشاءاللہ دے رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو اس ادارے کے بانی تھے اور ہمارے بڑے تھے، ہمارے سرپرست تھے، یہ سب انہی کی برکات ہیں، انہی کے ثمرات ہیں، انہی کی ساری یہ مشن ہے، ویژن ہے. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. آج ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی شفیق احمد صاحب تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یاد رہے کہ سال 2022-23 اور 1443-44 ہجری میں جامعۃ الرشید کے شعبہ درس نظامی، کلیت الشریعہ، ADC ADA اور MA اسلامیات، تخصص فی فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ، تخصص فی الافتاء والحدیث، تخصص فی فقہ الحلال، کلیت الدعوہ، کلیت الفنون، عربک لینگویج، انگلش کورس، ٹیچر ٹریننگ کورس، تخصص فی القراءات، تحفیظ القرآن اور الاحسان کورسز کے 554 فضلائے کرام فارغ التحصیل ہوئے. اس بابرکت، پروقار اور فقید المثال اجتماع کا حسن اختتام محتمم جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور مولانا حبیب الرحمان درخواست صاحب کی رقت آمیز دعا کے ساتھ ہوا. پیارا اللہ، کریم اللہ، رحمان اللہ، مولا کریم پاکستان کی حفاظت فرماؤ، پاکستان میں نظام اسلام کی شکل نصیب فرماؤ. ان میں سے جو یہ ایک صورت ہے پوری دھرتی پر نظام اسلام کے نافذ کرنے کی، جو جامعۃ الرشید نے اس کا آغاز کیا ہے، یا اللہ اس میں برکت عطا فرماؤ اور اس کو پورا ذریعہ بنا دو پوری دنیا میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے نظام کے نفاذ کا. یا اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرماؤ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا جدائی کی یہ گھڑیاں ہیں نہ ہرگز بھول پائیں گے، کبھی سوچا نہ تھا ہم نے کہ ایسے چھوڑ جائیں گے.